السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مقدمہ صحیح مسلم میں آپ احباب ضعیف راویوں اور متروکین اور متہم قسم کے راویوں پر جرح ملاحظہ کر رہے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے باسند اقوال نقل کر کے ضعیف راویوں پر جو علماء امت نے، محدثین ناقدین حدیث نے نقد کیا ہے، اس کو بیان کر کے یہ طلباء کے لیے ایک منہج واضح کر دیا ہے۔ ضعیف راویوں کی تعداد تو ہزاروں تک پہنچتی ہے، لیکن ان تمام کو اس مختصر مقدمہ میں لکھنا اس کی گنجائش نہیں تھی اور ضرورت بھی نہیں تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں صرف اس مقصد کے لیے ان روات پر کلام نقل کیا ہے تاکہ طلباء جرح و تعدیل کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، منہج ہے، وہ سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اس مقصد کے لیے جس قدر انہوں نے آثار اور روایات نقل کی ہیں وہ کافی ہیں۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ آخر میں فرماتے ہیں، وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهِمِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَاجِبِهِمْ كَثِيرٌ۔ فرماتے ہیں اس قسم کی باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، یعنی ائمہ حدیث کا کلام متہم روات حدیث کے متعلق اور ان ائمہ کا خبر دینا، اطلاع دینا راویوں کے عیوب کے بارے میں بکثرت ہے، زیادہ ہے۔ یطول الکتاب بذکرہ علی استقصائہ، ان سب کا احاطہ کرنے سے کتاب بہت لمبی ہو جائے گی، مقدمہ طویل ہو سکتا ہے۔ وفیما ذکرنا کفایہ، اور جتنی روایات ہم نے نقل کی ہیں، ذکر کی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت کافی ہیں۔ لمن تفہم وعقل مذہب القوم فیما قالوا من ذلک، جو محدثین کا نقطہ نظر جاننا سمجھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں جو انہیں کہی ہیں اور تفصیل سے بیان کیے ہیں، یعنی راویوں کے جرح کے سلسلے میں ان کا منہج سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ روایات اور آثار کافی ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ضعیف راویوں پر جرح ایک دینی فریضہ ہے، غیبت نہیں ہے۔ ضعیف راوی کی روایات کی امت کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث معتبر اور معتمد راویوں کی روایت سے اتنی زیادہ موجود ہیں کہ اس قسم کے غیر ثقہ اور ناقابل اعتبار راویوں کی روایت کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ لیکن یہاں امت کو متنبہ کرنے کے لیے، ان کی خیانت واضح کرنے کے لیے یہ راویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ وہ متنبہ رہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ، کہ محدثین نے اس لیے اپنے ذمے لیا ہے، اپنے اوپر لاگو کیا ہے کہ روات حدیث اور ناقلین اخبار کے عیوب کو کھولنا اور بیان کرنا۔ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا، اور جب ان سے اس بارے میں یعنی ضعیف راویوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، سوال کیا گیا، تو انہوں نے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے، یعنی ماہرانہ جرح کی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے، کیونکہ آگے فرماتے ہیں اذ الاخبار فی امر الدین انما تأتی بتحلیل او تحریم، کیونکہ دینی روایات آتی ہیں تو اس میں حلال و حرام، امر و نہی یا ترغیب و ترہیب کے بارے میں یہ روایت آتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، جب اس حدیث کا راوی صداقت اور امانت داری کی مخزن نہ ہو، کان نہ ہو، تو ثم اقدم علی الروایت عنہ من قد عرفہ، تو پھر اس سے وہ شخص روایت کرنے لگے جو اس کا حال جانتا ہے، ولم یبین ما فیہ لغیرہ، اور اس مروی عنہ میں جو خرابی ہے، جو نقد ہے، اس کو بیان نہ کرے، تو فرماتے ہیں کان آثما بفعلہ ذالک، تو وہ شخص ان لوگوں سے جو اس کے حال سے واقف نہیں ہے وہ شخص اپنے اس عمل سے گناہگار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں غاشا لعوام المسلمین، اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ کیوں؟ اذ لا یؤمن علی بعض من سمع تلک الاخبار ان یستعملها او ان یستعمل بعضها، کہ کیونکہ اس کا اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ بعض وہ لوگ جو حدیثیں سنیں سب پر یا بعض پر عمل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ او یستعمل بعضها ولعلها او اکثرها اکاذیب لا اصل لها، ہو سکتا ہے کہ وہ سب ان میں سے اکثر جھوٹی بھی اصل ہوں۔ لہذا مع ان الاخبار الصحاح من روایت الثقات واہل القناعت اکثر من ان یضطر الى نقل من لیس بثقۃ ولا مقنع، تو لہذا صحیح حدیث معتمد اور قابل اطمینان راویوں کی روایت سے اتنی بکثرت سے ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ غیر ثقہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کی روایتوں کو قبول کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ محدثین اعظام نے، ناقدین حدیث نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی ہے، یہ دین کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے ان راویوں کی جو خرابیاں تھیں وہ واضح کر کے امت کو متنبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے روایات نہیں لینی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ ضعیف روایتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں، اس کو بھی انہوں نے یہاں نقل کیا ہے کہ اس دور میں بعض نام نہاد محدثین اپنا امتیاز کرنے کے لیے غریب سے غریب حدیثیں بیان کرتے تھے۔ امام مسلم نے آگے یہی تبصرہ کیا ہے کہ وہ جو محدثین ضعیف حدیث اور مجہول اسانید پر اعتماد کرتے ہیں اور ان حدیثوں کی روایت کو معتبر سمجھتے ہیں، ان کی کمزوری جانتے ہوئے طلبہ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں جو ان کا مقصود یہ تھا کہ عوام کے اندر ان کی واہ واہ ہو جائے، امتیاز پیدا ہو جائے، اور لوگوں کی واہ واہ سننا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ فلاں محدث کے پاس اتنی حدیثیں ہیں، فلاں کے پاس اتنی روایات ہیں، فلاں کی کتنی تصانیف ہیں۔ بس یہی جذبہ ان کو ہر قسم کی روایت کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے تو ان کا علم حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ عالم کہلانے کے بجائے جاہل کہلوانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ امام صاحب کی کلام سننے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْحَدِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ، اور یہی میں خیال کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ جو اعتماد کرتے ہیں ان ضعیف روایتوں پر اور مجہول اسانید پر جن کا حال ہم نے پہلے بیان کیا ہے، ان کو قابل روایت سمجھتے ہیں، اور
ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، اس ضعف اور کمزوری کو جانتے ہوئے جو ان روایات میں ہے، میرے گمان میں ان لوگوں کو عوام الناس کے نزدیک تکثیر حدیث کا جذبہ ہی ابھارتا ہے۔ کہتے ہیں الا ان الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها ارادة التكسر بذلك عند العوام، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنْ حَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنْ عَدَدِهِ، کہ ان حدیث کو روایت کرنے پر اور ان کی طرف التفات کرنے پر، متوجہ ہونے پر، اور وہ بات اس لیے ہے کہ کہا جائے کہ فلاں محدث اس قدر حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں اور فلاں نے اتنی حدیثیں جمع کی اور ان کی اس قدر تصانیف ہیں۔ اور جو شخص، امام صاحب فرماتے ہیں ومن ذهب فی العلم هذا المذهب، جو شخص فن حدیث میں، حدیث کے اندر یہ نقطہ نظر رکھتا ہے، یہ مذہب اختیار کرتا ہے اور یہ وسلک ھذا طریقہ، یہ راستہ اپناتا ہے، فلا نصیب له فیہ، تو اس شخص کا فن حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَكَانَ بِأَن يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَىٰ مِنْ أَن يُنْسَبَ إِلَىٰ عِلْمٍ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص وہ عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ جو چیزیں دور اول کے اندر جب اسلامی مملکت پہ دشمنان اسلام کے حملے ہوئے، مسلمان اہل اسلام جہاد میں مشغول رہے، دشمن جب پسپا ہو گئے تو وقتی طور پر جہاد رک گیا، دشمن زیر زمین چلے گئے، کیونکہ جہاد اسلام کا مقصد یہ اشاعت اسلام اور اسلام کی اشاعت اسلام کی اشاعت کو عام کرنا تھا، اور دشمن نے زیر زمین جا کر کے یہ ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے حدیث رسول کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کیں کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ حدیث کے اندر خرابیاں پیدا کرنے لگ گئے، جس بنا پہ محدثین اعظام نے ان کے جو کرتوت تھے، ان کے جو ضعف تھے واضح کیے اور امت کے سامنے حق بات کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ حدیث کے اندر دسیسہ کاری کر رہے ہیں۔ ایسے راویوں کو انہوں نے عوام الناس کے سامنے، علماء کے سامنے ان کے جو عیوب تھے، جو خلل تھے، وہ واضح کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نام نہاد محدثین پیدا ہوئے جو اپنی شہرت چاہتے تھے، اپنی تکثیر چاہتے تھے، لوگوں کی واہ واہ سننا چاہتے تھے، تو ایسے لوگ حدیثیں گھڑنے لگ گئے، حدیثیں بیان کرنے لگ گئے، تو ائمہ کرام نے ان کی بھی تضعیف کی اور ان کا جو پردہ بھی چاک کیا۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ عالم نہیں ہیں بلکہ کہ جاہل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام مسلم رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیں ایک منہج دیا ہے ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق بخشے، اور ہمارے جو یہ عظیم طلبہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس مقدمہ صحیح مسلم کو پڑھ کے وہ اس منہج سے فائدہ حاصل کریں۔